سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، جھگڑا ختم۔ تم کہو گے میرے امام کی مانو، میں کہوں گا میرے کی مانو، تم کہو گے میرے مولوی کی مانو، ہم کہیں گے میرے مولوی کی، جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا جج مان لیتے ہیں جس پر تم کو بھی یقین ہو، مجھے بھی، اور وہ جج ایک ہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے امید ہے ان کا فیصلہ تم بھی مانو گے، ہم بھی مان لیں گے۔ چلو انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تراویح کا جھگڑا 8 رکعت یا 20 رکعت، 3 طلاق کا جھگڑا، 1 مانی جائے یا 3 مانی جائے، حلالے کا یا حرامے کا جھگڑا جو بھی ہو، آؤ ان تمام مقدموں کو لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں، لیکن ہمیں فیصلہ چاہیے محمد رسول اللہ کی عدالت سے۔ ہمیں آپ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس جج پر بھروسہ ہے جس کو اللہ نے جج بنایا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے رسول تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں۔ اللہ نے فیصلہ کرنے والی ذات دی ہمیں محمد رسول اللہ۔ چلو انہی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو کہہ دیں، وہ کہہ دیں نیچے باندھو، ہم نیچے باندھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں اوپر باندھو، ہم اوپر باندھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 8 پڑھو تو ہم 8 پڑھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 20 پڑھو تو 20 پڑھنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیں 36 پڑھو 40 پڑھو تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار۔ تم کہتے ہو کہ نہیں نیچے نیت باندھنا ضعیف حدیث ہے یا منسوخ ہو چکی ہے، چلو میں نے تمہاری بات ہی صحیح مان لی ہے۔ تم نے کہا اوپر نیت باندھنے کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لوگ پہلے بت لے کے آتے تھے، چلو میں نے تمہاری بات مان لی ہے۔ تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر، اوپر کی حدیث غلط، چلو میں نے یہ بھی مان لیا، بت لے کے آتے تھے، تم اس میں بھی 100% صحیح، تمہاری ساری باتیں صحیح، ناف کے نیچے نیت باندھنے کی روایت صحیح، سب کچھ ٹھیک، تم 100% صحیح۔ جب ناف کے نیچے نیت باندھنا ہی صحیح ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو ناف کے نیچے نیت باندھنے سے منع کیوں کر رکھا ہے؟ صرف اتنا بتا دو کہ جب ساری چیزیں صحیح ہیں تو عورتوں کو پھر سینے پر نیت باندھنے کا حکم کیوں دیتے ہو؟ بت لے کے آیا کرتے تھے، اس لیے نبی لایا، نبی نے منع کیا، نبی نے کہا اوپر باندھو، تو پھر تم نے آج تک اسی حدیث پر سینے پر نیت باندھنے کی روایت پر آج تک تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو کیوں منع نہیں کیا ہے؟ ان سے کیوں نہیں کہا ناف کے نیچے نیت باندھو؟ نماز کی یہ کیٹیگری کوالٹی تم نے نکالی ہے، مرد تو نیچے باندھے عورتیں اوپر باندھے، اور حکمت یہ بتائی گئی جو کسی ماہر پوشیدہ امراض میں جو ماہر ہو وہی جانے گا، جو سیکس اسپیشلسٹ ہو وہی جانے گا۔ تم نے یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کی شہوت نیچے ہوتی ہے اور عورتوں کی شہوت اوپر ہوتی ہے، اس لیے مرد کو نیچے باندھنے کا حکم دیا، عورتوں کو اوپر، مرد کو نیچے، یہ بیان دیا تم نے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تمہاری بات ہی صحیح مانتا ہوں، 100% تم صحیح ہو، لیکن اتنا بتا دو کہ پھر تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو اس پر عمل کرنے سے کیوں روکا ہے؟ نہیں ہے جواب تمہارے پاس، اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی عدالت ہے، یہاں آؤ، بس اس عدالت سے جو فیصلہ ہو، تمہارے حق میں ہو ہم مانتے، میرے حق میں ہو تم مان جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دن کی بدنامی سے بہتر ہے، رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھک جائیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک واقعہ